بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26واں پارہ پڑھا جائے گا۔ 26ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے اس کو سورہ احقاف کہا جاتا ہے۔ احقاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلوں کو، جو ریت کے ٹیلوں کا سلسلہ ہو، احقاف کہا جاتا ہے۔ اس میں چونکہ قوم عاد کا ذکر ہے، اور قوم عاد جہاں پر آباد تھی وہاں پر اس طرح کے ٹیلے تھے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ احقاف رکھا گیا۔ اور اس میں جنات کا تذکرہ ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا سفر فرمایا، اس کے بعد واپسی پر جب آ رہے تھے، طائف میں جو سلوک کیا گیا وہ تو آپ حضرات کو معلوم ہے۔ مقام نخلہ پر راستے میں تھے، مکہ مکرمہ جا رہے تھے، مقام نخلہ میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اس وقت تلاوت فرما رہے تھے، تو جنات کا ایک وفد، یا جنات آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ جنات پہلے اوپر جاتے تھے، اوپر کی خبریں سنتے تھے، اس کے بعد جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو وہاں سے ان کو روک دیا گیا، اس کے بعد نہیں سن سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ دنیا میں ہوا کیا ہے کہ ہمیں اس طرح روک دیا گیا، کیونکہ اب تو وحی کا سلسلہ آنا تھا، اس لیے اب تو ان کو سننے کی اجازت نہیں تھی کہ وہ وحی میں گڑبڑ نہ کرے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا کیا ہے کہ یہ ہمیں اس طرح روکا گیا، یہ تبدیلی آ گئی۔ تو دنیا میں مختلف وفود انہوں نے بھیجے تھے، تو ایک وفد ادھر بھی بھیجا تھا، تو وہ وفد آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے تلاوت سنی، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہوا کہ وہ آئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، ادھر گئے، ادھر پھر جنات نے بتایا اپنے لوگوں کو کہ ہم نے اس طرح قرآن سنا ہے اور عجیب کلام ہے، پھر اپنے جنات کو دعوت دی۔ خیر اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوتی ہے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ان کے پاس جاتے ہیں، کئی دفعہ ان کو دعوت دیتے ہیں، ایک لمبا سلسلہ اس کا ذکر۔ اگلی دوسری صورت ہے سورہ محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ اس میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر نام مذکور ہے، اس وجہ سے اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک قرآن پاک میں 4 جگہ پر آیا، باقی تو یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، ان القاب سے خطاب۔ 4 جگہ پر واضح طور پر محمد نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سورہ آل عمران میں 4 پارے میں، اور ایک سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں، اور ایک اس سورہ محمد میں، اس کو سورہ محمد بھی کہتے ہیں اور سورہ قتال بھی کہتے ہیں، اور اسی پارے میں سورہ فتح جو ہے نا، جو اگلی سورت، اس کی آخری آیت میں۔ اس میں جو بنیادی ہے، ایک تو جنت کی 4 مشہور نہروں کا ذکر ہے، من تحتها الانہار، من تحتها الانہار، من تحت الانہار، من تحتهم الانہار۔ آپ حضرات قرآن پاک میں پڑھتے ہیں نا، وہ 4 نہریں ہیں، تحت 4 نہریں مشہور، ان کا ذکر ہے اسی صورت میں۔ اور اسی طرح اگر قیدی بنائیں آپ کفار کو، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں 4 اختیار، 4 آپشن ہیں کہ کیا کرنا۔ فَإِمَّا مَنًّا، یا تو احسان کر کے ان کو آزاد کر رہا کر دو، او فدا، یا فدیہ لے لو ان سے، فدیہ لے کے کچھ قیمت لے کے چھوڑ دو ان کو، یا یہ ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ کراؤ، آپ کے اگر مسلمان کو قیدی ہے تو ان کا تبادلہ ہو جائے، بارگیننگ، اور یا یہ ہے کہ ان کو غلام بنا دو، یہ آپشن ہے۔ اسی اگلی سورت سورہ فتح ہے، اس میں غزوہ صلح حدیبیہ کا ذکر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ میں نا مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کا، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، صحابہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ اب یہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، تو اس میں 2 رائے نہیں، لیکن وقت نہیں بتایا گیا۔ آپ اس سے معلوم ہو گیا کہ مکہ مکرمہ میں طواف کروں گا، 6 سال ہو گئے، کافی عرصہ گزر گیا، طواف نہیں کیا، یہ تو معلوم ہو گیا، لیکن کب کریں گے یہ نہیں بتایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے، تو صحابہ تو پہلے سے چاہتی، اتنا عرصہ ہو گیا تھا، تو آپ صاحب نے کہا چلتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ تو نکلے وہاں سے 1400 صحابہ یا 1500 مخلص صحابہ ساتھ تھے۔ منافقین اس میں نہیں گئے، کیونکہ منافقین کو پتہ تھا کہ موت کے منہ میں جانے والی بات ہے، وہ چھوڑیں گے نہیں، ایسا ہی ہوا۔ تو جب کفار مشرکین مکہ کو پتہ چلا تو انہوں نے روک دیا کہ آپ نہیں آنے دیں گے۔ حدیبیہ ایک جگہ ہے، حدیبیہ کا کچھ حصہ حدود حرم میں ہے، کچھ حصہ اس سے باہر ہے۔ خیر مذاکرات ہوئے ہیں، وہ ایک لمبی بات ہے، بس یہ بات طے ہو گئی کہ اس سال واپس جائیں گے
اس طرح نہیں آ سکتے. اگلے سال آئیں گے, 3 دن کے لیے آئیں گے, اسلحہ نہیں لائیں گے, اور تمہارا کوئی بندہ نعوذ باللہ مرتد ہو کے ہمارے پاس آ جائے, ہم واپس نہیں بھیجیں گے. ہمارا کوئی بندہ مسلمانوں کو تمہارے پاس آ جائے, تم واپس کرنے کے پابند ہوں گے. یہ سارے شرائط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی. اچھا جی, عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ تھا ان پر. صورت نازل ہو گئی, راستے میں جا رہے, انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ ہم نے آپ کو فتح دلا دی. عمر کہتا ہے یہ فتح ہے, یہ اتنی دبی ہوئی شرائط پر ہم نے صلح کر لی, یہ فتح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی یہ فتح ہے. اور بکر صدیق نے فرمایا یہ فتح ہے. وہ ہو گئے 10 سال کے لیے صلح ہو گئی. مشرکین مکہ قریب آ گئے. 2 سال بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا, کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہو. اچھا, اس میں بیعت عثمان کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ آپ جا کے ان سے بات کر لو کہ دیکھو ہم یہاں پر عمرہ کرنے آئے, کوئی لڑنے نہیں آئے, ہمیں اندر جو ہے نا وہ آنے دو. انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا. حضرت عثمان سے کہا کہ تم نے طواف کرنا ہے تو کر لو, تمہیں اجازت ہے. حضرت عثمان نے کہا اچھا میں طواف کروں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. روک لیا. افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. تو وہاں پر ایک درخت تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ گئے اور تمام صحابہ سے بیعت لی. بیعت کس بات پر لی کہ عثمان کا بدلہ لیں گے, عثمان کا بدلہ لیں گے یا شہید ہو جائیں گے سب سے. تو اس کا تذکرہ ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی. خیر اس کے بعد حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تھے, واپس آ گئے. اگلی سورہ حجرات ہے. سورہ حجرات میں کچھ معاشرتی آداب کا ذکر ہے. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے تم اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے. آگے بڑھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ گفتگو میں جب تک وہ گفتگو شروع نہ کرے, اس طرح چلنے میں, اس طرح بڑوں کا یہ ادب ہے. اور اس طرح اللہ کے رسول کے سامنے آواز نہیں اٹھا سکتے. اور فرمایا اگر آواز اٹھاؤ گے تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور علماء فرماتے ہیں کہ اب بھی مواجہ شریف روض مبارک کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنا, اب بھی یہ ادب برقرار ہے. اور اسی طرح جو ہے نا درود شریف اگر پڑھنا ہے تو وہ بھی انتہائی پست آواز سے سلام کرنا ہے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, انتہائی ادب اور سے اچھے انداز سے پست آواز سے. اس طرح روضہ مبارک میں جا کے آپ درود پڑھیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ پڑھ سکتے ہیں لیکن آواز پست. اسی طرح بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں, یا وہاں پر پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں, شرطے کھڑے ہوتے ہیں, آواز اونچی آواز سے, یہ بھی ادبی ہے. تو اب بھی ادب برقرار ہے. اگلی سورت جو ہے نا وہ سورہ قاف ہے. سورہ قاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبوں میں پڑھا کرتے تھے, تو اس کو پڑھنا چاہیے. اور اگلی سورت وہ سورہ زاریات ہے, اس میں کچھ تذکر اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں اٹھائی ہے, اس کا ایک آدھ رکو ہم پڑھیں گے اور ایک آدھ رکو کل پڑھیں گے. سب سے